الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم بھائیو، آج 21 شعبان 1432 ہجری ہو چکی ہے. باقی صرف 9 دن باقی رہ گئے ہیں، 8 دن باقی رہ گئے رمضان کی ابتدا میں. ایک انتہائی معزز مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، قدر کرنے والے اس کی بہت قدر کرتے ہیں. اہل ایمان جو سچے مومنین ہیں ان کے نزدیک انتہائی معزز مہمان ہوتا ہے. وہ اپنی اس کی تیاری میں بھی بہت پیسے سے لگ جاتے ہیں. اور جب یہ آیا تھا تو ان کا سلوگن یہ ہوتا ہے رمضان میں کہ کوئی بندہ ہے جو وقت کو بیچنے والا ہو تو اور کچھ کسی طرح سے وقت خرید لیں، یعنی حتی الامکان ہر لمحہ اس کا وہ صحیح طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کو کام میں لاتے ہیں، اپنی نیکیاں بڑھانے، اپنے برائیاں کم کرنے کے لیے اس کو استعمال میں لے کر آتے ہیں، اپنے درجات بڑھانے کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی وہ جو رمضان ہے اس کو واقعی رمضان سمجھ کے، اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کے، شروع جب سے چاند نظر آتا ہے جب تک اگلا چاند نظر نہیں آیا تھا، ان کے جو روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہوتے ہیں جو کہ غیر رمضان میں ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عمر میں اتنی مہلت دے کہ ہم صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کو پا لیں، اور اس میں ہماری جو نیکی کے کام ہیں، جو اللہ کو مطلوب کام ہے ہمارے سے، ان کو کرنے میں ہماری مدد فرما اور ان کو ہمارے سے قبول بھی فرما لیں. اس رمضان کی تیاری کے سلسلے میں جو رمضان کو کی رحمتیں پانے کے ذرائع ہیں، یعنی بندے کے پاس جو اہلیت ہونی چاہیے، اس کو جن صفات سے متصف ہونا چاہیے تاکہ جب یہ بارش برسنی شروع ہو اللہ کی رحمت کی رمضان کے مہینے میں، اس وقت وہ ایک زرخیز دل اس کے سامنے ہو جس کا اہل ہو کہ اس کو جذب کر سکے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. تو وہ ساری صفات جو کہ رمضان میں ایک اچھے روزے دار، اچھے قیام کرنے والے کی ہونی چاہیے، ان کو پہلے سے اپنے اندر پیدا کرنے کی اہل ایمان جو ہے کوشش کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہوتا ہے اس کی تیاری کا، جو رمضان کی تیاری میں کیا چیز شامل ہے کہ جو رمضان میں اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے اس کا اہل بنایا جائے کہ اس کے پہلے دن سے جو رحمتیں کا نزول شروع ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ہم پا سکیں. کہ زمینوں یہ اوپر سے رحمت تو برس رہی ہے، اب آگے کوئی ایسا دل لیں کہ اس کا ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہے، کچھ جو تھوڑا سا فائدہ لے رہے ہیں، کچھ جو ہے بے شمار خزانے اسے جمع کر رہے ہیں. کہ بندے کی اپنی استعداد سے، اہلیت پہ منحصر ہے کہ وہ جو بہت بابرکت مہینے اس میں سے کتنی برکتیں، کتنی خیرات اس میں ہے. اس کو ہم نے اپنے آپ کو اہل بنانے کی تیاری کرنی ہے رمضان کے آنے سے پہلے، تاکہ یہ نہ ہو کہ رمضان جب آئے، جب شروع اس کے بعد سے ہم اس کی تیاری اگر شروع کریں گے تو جب تک ہم تیاری شاید اگر کر پائیں، جب تک تیاری کر پائیں گے تو رمضان کا ایک حصہ گزر چکا ہوگا. اس کی تیاری کے سلسلے میں جو ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان کا علم حاصل کیا جائے. ایک جہاں پہ روحانی تیاری کی ضرورت ہے، جو اچھی صفات کا اپنے اندر لے کر آنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے. مثلا شہر القراء شعبان کو کہا جاتا تھا قرآن کثرت سے پڑھنے والوں کا مہینہ اس کو کہا جاتا تھا، کیونکہ رمضان میں قرآن پڑھنا اس کی تیاری کے طور پہ اسلاف جو ہے ہمارے وہ پہلے سے شعبان میں کثرت سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ رمضان میں جنہوں نے بہت زیادہ قرآن پڑھنا اس کی پہلے سے اپنے آپ کو وہ عادت ڈال لیں. اسی کی تیاری کے سلسلے میں ایک مسائل کا جو علم حاصل کرنا وہ بھی اسی میں شامل ہے. بھائی اس تناظر میں ہم نے جو اللہ کی توفیق سے جس موضوع پہ آج یہ گفتگو کریں گے وہ بلوغ المرام کے نام سے ایک کتاب ہے. یہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کی تالیف شدہ کتاب ہے، اور نہایت بہت ہی عمدہ تالیف ہے. اس کو قبول عام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، بشمار زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، کتنی ہی تشریحات ہیں. اور بعض دفعہ علماء جب ان سے پوچھا جاتا کہ مسائل کے سلسلے میں اگر ہم نے احادیث کا علم حاصل کرنا ہو، احادیث الاحکام، یہ کتاب جو ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، تو احکام کی جو دلائل ہیں ان کو انہوں نے یکجا کیا ہے. امام ابن حجر عسقلانی صرف جو احکام کی دلائل ہیں، وہ احادیث جن میں کوئی حلال حرام مستحب مکروہ کوئی حکم نکلتا ہے، ان کو انہوں نے یکجا کیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے یکجا کیا. یہ وہ عالم دین ہے 9ویں صدی ہجری کے لکھنے والے اس کتاب کے، ابن حجر عسقلانی کے نام سے جو معروف ہے.
جو جنہوں نے اپنی جو فتح الباری کے نام سے ہمارے پاس ایک نہایت عمدہ اثاثہ چھوڑا ہے، بہت ہی ضخیم کتاب ہے، اور اس وقت بھی جو صحیح بخاری کی تشریحات جو دستیاب ہیں ان میں سے عظیم ترین شرح تقریباً اسی کو مانا جاتا ہے، فتح الباری کے نام سے، فتح الباری شرح صحیح البخاری، یعنی 8-10 جلدوں میں پرنٹڈ جو اس کا ورژن ہے وہ اچھا خاصی ضخیم کتاب وہ بنتی ہے۔ اگر ان کی اور کوئی کتاب نہ ہوتی سوائے فتح الباری کے تو وہی ان کی علمیت پہ، ان کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے بہت کافی تھی، بہت ہی عظیم وہ کتاب ہے۔ لیکن ان کی 300 کے قریب، یعنی 150 سے زیادہ ان کے جو ہے تصنیفات موجود ہیں۔ سب سے زیادہ ان کی تصنیفات علم حدیث میں، اس کے بعد تاریخ میں بھی ان کی تصنیفات ہیں، باقی تفسیر میں، لغت میں، یعنی یہ جہاں فقیہ تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مؤرخ بھی تھے، اور لغت پہ بھی ان کو بہت کمال تھا۔ یہ بات ان کی خود فتح الباری سے بھی بہت واضح سامنے آتی ہے، کس طرح سے لغت پہ بھی ان کو کمال تھا۔ جہاں تفسیری نقطے آتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے کھل کے وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی اس طرح جو ایک، یعنی یہ جو عالم تھے انہوں نے یہ کتاب ایک مختصر سی کتاب لکھی جو کہ اپنے اختصار کے باوجود نہایت جامعہ کتاب ہے، اور اپنے باب میں اور بہت ہی عمدہ کو سمجھا جاتے ہیں، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اس کتاب میں جو روزوں کا چیپٹر ہے اس کو ہم آج پورا کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے صرف 2 موضوعات حدیث ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ ایک موضوع ہے جو یعنی تطوع، جو نفلی روزے ہیں ان کا ایک اس میں باب ہے، اس کو ہم فی الحال نہیں ڈسکس کریں گے کیونکہ اصلی مقصد رمضان کے تعلق سے بات کرنا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف کی حدیث، وہ انشاءاللہ جو آخری اشرے میں سے پہلے ان کی یعنی بات ہو سکتی ہے۔ ان 2 موضوعات کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی اس میں حدیث ہیں ان کو ہم یعنی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً 27 حدیثیں یہ کل بنتی ہیں۔ بعض حدیثیں ایک مضمون پہ زیادہ حدیثیں بھی ہیں، مقرر حدیثیں کوئی لے کر نہیں آئے، لیکن یعنی ایک ہی مسئلے کی وضاحت کے لیے وہ بعض دفعہ 2-3 مختلف احادیث وہ بھی لے کر آئے ہیں، تو ان کو تینوں کو اکٹھا کر کے اس میں سے ایک پوری جو تصویر ہے مسئلے کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس تعلق سے اس سے پہلے کہ ہم ان حدیث کو شروع کریں گے، الصیام کا جو لفظ ہے اس کا صوم یا صیام، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو روکی رکھنا۔ شرع میں اس کی تعریف جیسے ہم جانتے ہیں اصطلاحی اصطلاح میں، یہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان روزہ توڑنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے وہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت کی نیت سے وہ رکا رہتا ہے۔ اور یہ نیت اللہ کی عبادت کا جو عنصر ہے ہر عبادت کی تعریف میں اس میں شامل ہوتا ہے۔ آپ ویسے کھائیں پیے نا، 2 دن 3 دن کچھ نہ کھائیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر نیت ہوگی روزہ رکھنے کی پھر ہی وہ روزہ قرار پائے گا۔ تو یہ 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کیا تھا۔ یعنی اس کتاب میں جو پہلی حدیث، پہلے وہ جو حدیثیں لے کر آئے وہ رمضان سے پہلے کے روزوں کے تعلق سے ہیں، رمضان سے بالکل پہلے روزے رکھنے کا حکم، اور پھر وہ جو یوم شک ہے اس کا حکم لے کر آئے ہیں۔ پھر رمضان کی رویت کیسے ثابت ہوتی ہے، یعنی ابتدا اور انتہا کیسے ثابت ہوتی ہے، اس پہ بات ہے۔ پہلی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو، سوائے اس شخص کے جو پہلے سے اس کی ایک عادت ہے روزہ رکھنے کی تو وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا 29 یا 30 شعبان کو رمضان کے آخری 1 یا 2 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، سوائے اس شخص کے اس کی جو اگر اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں استقبال رمضان کے طور پہ یا شعبان کے روزوں کے طور پہ تو وہ جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان ویسے ایک تواتر کے ساتھ اس کی ایک عادت ہے روزہ رکھنے کی، مثلا ہر سوموار کو ایک شخص روزہ رکھتا ہے، تو سوموار کا دن 30 شعبان کو آ رہا ہے، وہ اپنے سوموار کی عادت پہ قائم رہنے کے لیے اس 30 شعبان کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، فلیصم ہو، وہ اپنا روزہ جاری رکھ سکتا ہے، تو اس کو یعنی اجازت دی۔ اور دوسری ایک صورت جس کا علماء نے تذکرہ کیا ہے کہ اگر قضا روزے باقی رہتے ہیں اور 1 یا 2 روزے باقی رہ گئے رمضان ابھی آنے میں بالکل یعنی اختتام کو پہنچ گیا شعبان، 1 یا 2 روزے باقی ہیں پچھلے رمضان کے، تو ان میں بھی ان کی قضا دینا بھی، ان کی قضا کو رکھنا کے طور پہ روزہ رکھنا بھی جائز ہے شعبان کے آخری دنوں میں۔ یہ
اگر استقبال رمضان کے طور پہ تو درست نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی ایک عادت ہے جس پہ وہ قائم رہتا ہے تو آخر تک اس میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر قضا روزے ہیں تو اس میں بھی اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا ہے جس میں شک کیا جاتا ہے تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی۔ ابو القاسم معروف تھا، جب وہاں صحابہ کہتے ہیں ابو القاسم تو معروف یعنی مراد جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ تو یہ یوم الشک کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ وہ دن ہوتا ہے 30 شعبان کا دن جبکہ پچھلی رات کو ابر آلود ہو، مطلب جو صاف نہ ہو، تو یہ امکان موجود ہے کہ شاید اصل میں چاند نکل آیا تھا لیکن ہمیں بادلوں کی وجہ سے چاند ممکن ہے کہ ہمیں نظر نہ آیا ہو، تو اس دن کو 30 شعبان کا دن ہے، اس کو یعنی یوم الشک کہا جاتا ہے کہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شعبان کا دن اور ہو سکتا ہے رمضان کا دن ہو، لیکن ہمیں چاند نظر نہیں آیا اور اس لیے ممکن ہے اس لیے نظر نہ آیا ہو کہ بادل ہے، اس لیے اس کو یوم شک کہتے ہیں۔ تو اس دن کا روزہ رکھنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے اس دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ موبائل فون سائلنٹ پہ کر لیں مہربانی۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم 30 شعبان کو احتیاط کے طور پہ ہم روزہ رکھیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر فلکیات کے حساب سے فرض کریں کہ یہ بات حتمی طور پہ وہ لوگ کہہ رہے ہوں فلکیات کے حساب سے کہ یہ 30 شعبان ہے یہ یکم رمضان ہے، چاند نظر نہیں آیا لیکن وہ فلکیات کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 29 شعبان آخری دن ہوگا، آگے یکم رمضان شروع ہو جائے گا، تو اس پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ وہ بے شک ایک حد تک یعنی ظاہر سائنس ہے درست ہوگا، لیکن جو رمضان کے آنے کا جو ثبوت ہے اس کا جو ثابت ہونا ہے وہ جب تک چاند نظر نہیں آئے گا تو اس رمضان کی ابتدا نہیں کی جا سکتی، خواہ ویسے کوئی دوربین سے آپ بیٹھ کے دیکھیں یا اس میں مذائقہ نہیں، لیکن صرف حساب کتاب کے ذریعے سے ثابت کرنا، اس کے ذریعے سے یعنی رمضان کی ابتدا نہیں کی جا سکتی 29 دن کے بعد۔ اگلی حدیث، تیسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے سنا اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، جب تم اس کو دیکھو، چاند کو دیکھو تو روزے رکھو، روزے رکھنے شروع کرو، اور جب اس کو دیکھو یعنی جب عید کا چاند نظر آئے تو پھر روزے رکھنے ختم کرو، افطار کر لو۔ فإن غم علیکم فاقدروا له، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر تم اندازہ لگا لو، دوسری روایت میں کہ تم 30 دن کا اندازہ لگا لو، 30 دن تم پورے کر لو، چاند کو دیکھو تو روزے رکھنے شروع کرو، چاند کو دیکھو تو روزے رکھنے ختم کرو، عید کا چاند نظر آ جائے، اور اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن کا اندازہ لگاؤ، 30 دن پورے کرو۔ اس حدیث میں جو ایک مسئلہ جس حدیث سے علماء نے یعنی جس سے بحث کی ہے وہ یہ کہ اگر ایک جگہ پہ چاند نظر آتا ہے دوسری جگہ پہ نہیں نظر آتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اگر تو وہ جگہیں قریب قریب ہیں، ان کا مسئلہ ایک ہی ہے، چاند ایک وقت میں ان میں نظر آتا ہے، دیہات میں نظر آ گیا لیکن اس کے پاس جو شہر ہے اس میں نظر نہیں آیا، یا ایک یعنی قریب قریب کی جگہیں، تو اس میں تو روزہ رکھا جائے گا۔ ان میں سے ایک جگہ پہ نظر آیا تھا تو ساری جگہوں پہ جو قریب قریب کی جگہیں جن کا مسئلہ ایک ہے تو ان میں روزہ رکھا جائے۔ مسئلہ سے مراد ہے نہیں، چاند کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے وہ ان میں ایک ہے تو ان میں سب میں روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن اگر جو مسئلہ مختلف ہے، چاند مختلف وقتوں پر طلوع ہوتا ہے ان جگہوں پہ، تو پھر ایک دوسرے کی دوسری جگہ کی رؤیت کا چاند دیکھنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ یعنی ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ قدیم دور سے اس پہ علماء میں اختلاف چلا آ رہا ہے کہ کیا ایک جگہ چاند نظر آ جائے جہاں پہلے نظر آتا ہے، مثلا سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو کیا اس کی رؤیت کا اعتبار جو ہے ساری دنیا میں ہوگا، یعنی پاکستان والے بھی مثلا اس کے ساتھ روزہ رکھیں گے، یا ہر کوئی جو اپنا خود سے چاند دیکھنا ان کے لیے لازم ہے، یعنی خود سے اپنے چاند کے مطابق وہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن اس میں جو دونوں طرف کی رائے ہیں، حتیٰ کہ وہ علماء معاصرین آج کل کے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ چاند نظر آ جائے سارے عالم اسلام میں روزہ ہونا چاہیے، وہ بھی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر علماء جو جہاں کی ہم بات کر رہے ہوں وہاں کے علماء وہ اس رائے کو راجح سمجھتے ہوں کہ اپنا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے تو پھر اختلاف نہیں کرنا، یعنی ایک جگہ پہ جہاں پہ جیسے وہاں کے علماء کا اتفاق ہے اس طرح سے چاند کی ابتدا روزوں کی ابتدا انتہا کی جائے گی۔ اگر وہ یہ یعنی جیسے پاکستان میں علماء کا تقریباً یہی رائے ہے کہ وہاں کے چاند خود وہ پاکستان میں نظر آئے گا
یا انڈیا میں نظر آئے گا تو پھر روزہ رکھا جائے گا. تو اب وہاں کے لوگوں کو یہ ایک اختلاف، علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن تفرقہ ڈالنا صحیح نہیں. وہاں کے علماء نے جو ایک رائے متعین کی اور قرآن حدیث کی روشنی میں، تو اب وہاں کے سارے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اسی رائے پر ہی چلیں. یعنی وہاں پہ پاکستان میں بہت سے لوگ، بہت سے تو نہیں لیکن ایک کچھ تعداد ایسی ہے جو ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ یعنی روزوں کی ابتدا کرتے ہیں، انتہا کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے، یہ انتشار پھیلانے والی بات ہے. تو امت میں جو ایک افتراق ہے اس کو مزید آپ افتراق اس کے اندر ڈال رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں وہ علماء جو اس رائے کے قائل ہیں کہ ایک جگہ جانا رائے سارے عالم اسلام میں اس کا اعتبار ہوگا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جگہ کے علماء جو ہیں وہ اس رائے کو نہیں مانتے، وہ اپنے چاند دیکھنے کو مانتے ہیں، تو پھر آپ انہی کے ساتھ ہی آپ کا رہنا لازم ہے، مزید وہاں انتشار نہ ڈالیں. یہ مطالعہ، مختلف جو مطالعے مطلع ہوتے ہیں ان کا کیا اعتبار ہے کہ نہیں، اس تعلق سے یہ بات ہے. اگلی حدیث حضرت ابن عمر ہی کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. جب گواہی، معتبر گواہی آ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاند جو ہے نظر آ گیا. اس پہ اختلاف ہے علماء کا کہ کیا 2 گواہیاں لازم ہیں روزہ کی ابتدا میں یا 1 گواہی کافی ہے. اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء نے کہا ہے کہ 1 گواہی، کیونکہ ابن عمر نے دیکھا تھا تو ایک گواہی جو ہے وہ بھی چاند کی یعنی روزے کی ابتدا کرنے کے لیے کافی. لیکن عید کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ 2 گواہی ہونا لازم ہے، اور اکثر اسی پر ہی عمل کیا جاتا ہے. 2 گواہیاں جو ہیں وہ لازم قرار دی جاتی ہیں، روزہ کی ابتدا میں بھی اور روزے کے انتہا میں بھی. جو 5ویں حدیث ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ اس میں ضعف ہے. 6 حدیث حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے روزے کی نیت رات سے ہی نہ کی طلوع فجر سے پہلے تو اس کا روزہ نہیں ہے. اس حدیث میں، اس حدیث کے ایک اور جو روایت میں الفاظ ہیں کہ لا صیام لمن لم یفرضه من اللیل، اس شخص کا روزہ نہیں ہے جس نے کہ رات سے ہی اپنے پر اس کو روزے کو لازم قرار نہ دیا. تو روزے کی نیت کرنے کا وقت غروب آفتاب سے لے کے اگلی طلوع فجر سے پہلے تک ہوگا. اس میں لازم ہے اس دوران کہ آپ روزے کی نیت کریں گے، اگلے دن روزہ رکھنا ہے. مثلا آپ سفر پہ ہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا اور فجر ہو گئی، آپ کا یہی ارادہ تھا کہ آپ نے اس دن کا روزہ نہیں رکھنا. اب فجر کے بعد خواہ فجر کے نکلنے کے 5 منٹ بعد ہی کیوں نہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اب آپ کا روزہ رمضان کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کی نیت کرنا فجر سے پہلے لازم ہے. جو فرض روزہ ہے اس کی نیت کرنا جیسے اس حدیث میں آ رہا ہے کہ جس شخص نے روزے کی نیت رات سے نہ کی، رات سے مراد ہے فجر نکلنے سے پہلے، تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں. البتہ جو نفلی روزہ ہے اس کا حکم اگلی حدیث میں آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ایک دن اور انہوں نے کہا هل عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ انی اذن صائم، پھر میں تو روزے سے. لہذا یہ طلوع آفتاب کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہے تو انہوں نے کہا کچھ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے میں پھر روزے سے. نفلی روزے کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد فرمائی. نفلی روزے میں زوال آفتاب سے پہلے کسی وقت بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن فرض روزے میں اس کی اجازت نہیں. اسی حدیث کا پھر آگے آ رہا ہے. پھر ایک دن وہ دوبارہ ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس حیث کا ایک کھانے کی قسم، اس کا ایک تحفہ آیا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ لے کر آؤ، مجھے وہ دکھاؤ. صبح تو میں نے روزے سے کی تھی، تو آپ نے صبح روزے سے روزہ صبح رکھا تھا، لیکن آپ نے بغیر کسی مجبوری کے اس روزے کو، نفلی روزے کو جو ہے وہ توڑ لیا کیونکہ ان کے پاس ایک تحفہ آیا تھا، تو آپ نے اس سے تناول فرمایا تھا. تو نفلی روزے کی نیت زوال آفتاب سے یعنی ظہر کے وقت سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی، جبکہ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا لازم ہے. اور دوسری اس حدیث سے بات معلوم ہے کہ نفلی روزے کو توڑنا وہ اس کی بغیر کسی مجبوری کے بھی اس کی اجازت ہے. یہ دو جو پہلی حدیث تھی، اس سے پچھلی حدیث اس میں نیت کا ذکر ہے. اس میں یہ بات بھی شاید بیان کرنی ضروری ہے کہ نیت سے مراد اصل میں جو دل میں نیت ہے وہی ہے، یعنی اصل میں دل کا ایک عمل ہے. نیت جو ہے اس کی جگہ صرف دل ہے. جو ہمارے ہاں ایک معروف الفاظ سکھائے جاتے ہیں، ٹی وی ریڈیو میں بھی وہ یعنی دہرائے جاتے ہیں، فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ جو یہ انفاقیہ ملتا ہے جس میں روزوں کے اوقات ہوتے ہیں،
یعنی اس کے اندر بھی وہ لکھے ہوتے ہیں اوپر بڑے بڑے الفاظ، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان. یہ الفاظ جو ہیں آپ خود دیکھیں جہاں یہ الفاظ لکھے ہوں. میں نے جہاں لکھے ہوتے ہیں میں نے بہت جگہوں پہ نوٹ کرنے کی کوشش کی، کہیں کسی کا ریفرنس ملے، یعنی کوئی ضعیف حدیث کو موضوع حدیث مل جائے، کہیں بھی کچھ نہیں ملتا آپ کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی الفاظ نہیں پڑھے، کسی لفظ الفاظ سے نیت کی نہیں ہے، نہ نماز کی نہ روزے کی، یعنی اور یہ الفاظ جو ایسے سکھائے جاتے ہیں اس کے بغیر تو شاید روزہ ہی نامکمل ہے. تو جو نیت کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پہ اصل میں وہ دل کی نیت صرف مراد ہے، زبان سے اس کی ادائیگی کرنا سوائے اس سے جیسے قربانی کے سلسلے میں یا حج عمرے کے سلسلے میں لبیک اللہم عمرۃ یا لبیک اللہم حجن اس کے الفاظ آئے ہیں. یہ جو ایک دو استثناءات آئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اس کے علاوہ کسی عبادت کے لیے الفاظ سے نیت کرنا وہ ثابت نہیں. تو اگر انسان زبان سے کرتا ہے ہم کیا حرج کیا ہے، اس زبان سے کر رہے ایڈیشنل چیز ہے، حرج بہت بڑا حرج ہے اس میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں نہیں سکھائی، اگر اس میں خیر ہوتی ہمارے لیے تو ضرور سکھا دیتے ہیں. تو ہم ایک استدراک کر رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی لیکن اس میں یہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے. یہ بہت بڑے حرج کی بات ہے. یہ ایک اس سے انسان کو ثواب نہیں مل سکتا، یہ بدعت کی ایک واضح صورت ہوگی. اگلی حدیث جو آگے افطاری اور سحری کے تعلق سے احادیث ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، کہ لوگ خیر پر قائم رہیں گے، جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز سے پہلے جیسے وقت ہوتا ہے افطاری کا تو نماز سے پہلے وہ افطاری کر کے جاتے تھے، یعنی روزہ افطار کر کے، یہ پورا ضروری نہیں اس میں کھانا کھا کے، روزہ افطار کر کے وہ نماز سے پہلے کیا کرتے تھے. تو افطاری میں جلدی کرنا یہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان ایک فرق ہے روزے میں، بلکہ ہمارے اور آپ جانتے ہیں اہل بدعت کے درمیان میں فرق ہے. وہ لوگوں کی افطاری دیر سے ہوتی، جہاں پر بھی جو ان کی جگہ جہاں پہ ان کی زیادہ یعنی اکثریت ہے وہاں پہ افطاری کافی دیر سے ہوتی. تو اہل سنت جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں، یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ افطاری میں جلدی کی جائے. اس تعلق سے بھائی ایک عجیب چیز آج کل نظر آتی ہے، یہ جو کیلنڈر ہمارے پاس آ گئے ہیں جس میں پورے ٹائمنگ لکھے ہوتے ہیں. انسان بعض دفعہ صحرا میں ہوتا ہے، کھلی جگہ پہ آپ سفر کر رہے ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے سورج ڈوب گیا، آپ کو نظر آنا بند ہو گیا. افطاری یعنی غروب آفتاب کی ڈیفینیشن کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. جب سورج کی جو ٹکی ہے وہ اس کی آخری سرا بھی نظر آنا بند ہو جائے تو سورج ڈوب گیا. یہ سمپل ایک عام آدمی کو نظر آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی گھڑی میں وہ ٹائم نہیں ہوا جو اس کے کیلنڈر پہ لکھا ہو تو افطاری نہیں کرتا. آپ کو بڑا عام نظر آتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے 5 منٹ 10 منٹ بعد کئی دفعہ جو ہے جبکہ اب اس کی گھڑی میچ کر دی کہ اچھا جی کیلنڈر میں یہ ٹائم ہے، اس کو سامنے نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر رہا. یہ نظر آتی ہے بات. یہ دیکھیں ایک تو اس نے معصیت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری میں دیر کرنے کی، اور دوسری پھر وہ جب جس اذان کو سن کے وہ وہاں کی اذان نہیں ہے، خیر اگر وہ وہاں کا وقت ہوتا تو اسی وقت ہی اس کو اس کی گھڑی کو انڈیکیٹ کرنا چاہیے تھا جبکہ وہ سامنے اس کو سورج غروب ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ تھوڑا سا اوپر جائیں پہاڑ پہ جائیں یا وادی میں تو اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، یعنی سورج کے طلوع اور غروب جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. بہرحال اگر آپ کو سامنے آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ طلوع یعنی غروب ہو گیا تو آپ کا روزہ افطار ہو گیا. اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہاں سے رات آ گئی اور یہاں سے دن دوسری طرف سے چلا گیا اور سورج غروب ہو گیا تو بس روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا، اس کا روزہ ختم ہو گیا. ہمیں افطاری میں اس لحاظ سے جلدی کرنی چاہیے اور جو اپنی آنکھ پہ اس پہ بھروسہ ہمیں یعنی رکھنا چاہیے کہ ہمیں بالکل صحیح نظر آتا ہے جب سورج غروب ہو جائے ساتھ ہی افطاری کا وقت ہے وہ وہاں پہ ہو جاتا ہے. سحری کے تعلق سے اگلی حدیث ہے تسحروا فإن في السحور برکہ، کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ تم نے اور کچھ نہیں لینا، ایک گھونٹ ہی صرف لینا ہے پھر بھی سحری کرو. یا ہم اگر رات کو کھا کے سوئے تھے کوئی 12-1 بجے کھا کے سوئے دیں گے، اب تو حاجت نہیں ہے صبح اٹھنے کی، صبح نہ بھی کھائیں کچھ نہیں ہوگا، آرام سے روزہ گزار لیں گے. لیکن رسول کریم فرما رہے تمہیں کوئی حاجت نہیں، صرف ایک گھونٹ ہی تم نے لینا نا اور کوئی حاجت نہیں، اس وقت اٹھ کے ایک گھونٹ ہی لے لو لیکن سحری ضرور کرو. اتنی تاکید آئی ہے کہ تاکہ تم اس میں جو برکت اللہ تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے وہ اس کو تم ضرور پالو. ایک گھونٹ ہی چاہے لو لیکن سحری ضرور کرو. تو سحری اسی کھانے کو کہتے ہیں جو کہ رات کے آخری حصے میں کیا جاتا ہے. سحری میں جو برکت ہے اس کی مختلف صورتیں، سنت کی اتباع بھی ایک برکت ہے، پھر اس کھانے کے اندر بھی
ذات خود جو اس وقت روزے کے لیے کھانا کھایا تو اس میں بھی برکت رکھی گئی ہے. یہ ہمارے اور اہل کتاب کے جو روزے ان کے درمیان فرق ہے. اہل کتاب کے سحری نہیں تھی ان کے ہاں، جیسے اسلام کے بھی ابتدائی دور میں یہ حکم تھا عشاء کے بعد کھانا منع تھا، یعنی بعد میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور فجر تک ہمیں اجازت دے دی کھانے کی. پہلے یہ حکم تھا اسلام میں کہ جو عشاء کی نماز ہو گئی یا اس سے پہلے ہی بندہ اگر سو گیا یا عشاء کی نماز ہوگی جو پہلے چیز آ گئی تو اس کے بعد روزہ اگلے دن کا شروع ہو جاتا. یعنی آپ دیکھیں کتنی شکت تھی، کتنا لمبا روزہ تھا. تو اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان جیسے ایک فرق روزے میں وہ یہ سحری کا کھانا بھی ہے. اگلی حدیث جس چیز پہ روزہ افطار کیا جو اس کے بارے میں کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے، روزہ افطار کرے تو وہ کھجور پر افطار کرے، اگر اس کو نہ ملے تو پھر وہ پانی پر افطار کرے کیونکہ وہ ایک پاکیزہ چیز ہے. سب سے پہلے کھجور، اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ معمول تھا کہ وہ رطب پہ افطار کرتے تھے، تازہ کھجور پہ. اگر وہ نہ ملتی تو پھر دوسری کھجور پہ افطار کرتے، اور اگر کھجور کی کوئی قسم بھی نہ ملتی تو پھر وہ پانی کے چند گھونٹ جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے. تو کھجور پہ افطار کرنا صحت کے حساب سے بھی بہترین چیز یہی ہے، لیکن ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ صحت، یعنی اگر ہم حدیث پہ عمل کریں گے تو صحت کے جو فوائد ہیں وہ تو خود ہی حاصل ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اس لیے کریں گے کہ صحت کے لیے اچھا ہے تو پھر وہ ثواب اس کا ہمارے سے ختم ہو جائے گا. لیکن جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی کھانے پینے کے معمولات بتائے ہیں ظاہر صحت کے حساب سے بہترین وہی ہیں، اس پر ہمیں اجمالی طور پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پہ اور یعنی سنت یہ کہ تاک عدد کھجوریں، اور کھجوریں اس حدیث میں ذکر آتا ہے کھجوروں تاک عدد کھجوروں سے کرتے تھے، جمع کا صیغہ جو کم از کم بھی 3 پہ بولا جاتا ہے. تو سنت یہ ہے کہ کم از کم 3 کھجوروں پہ، 3 یا 5 یا 7 کھجوروں پہ روزہ افطار کیا جائے. اگر کھجور نہ ملے، تازہ کھجور نہ ملے، دوسری کھجور وہ بھی نہ ملے تو پانی پہ روزہ افطار کرے. اگلی حدیث وصال روزے کے بارے میں پھر رسول کریم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا. وصال سے مراد ہے تواتر سے، یعنی بغیر درمیان میں کچھ کھائے پیے 2 دن یا 3 دن لگاتار روزہ رکھنا، کہ بندہ یعنی مغرب سے فجر تک بھی کچھ نہ کھائے، ایک دن کا روزہ رکھا بغیر کچھ کھائے پیے، پھر اگلے دن کا رکھ لیا، پھر تیسرے دن کا رکھ لیا، اس کو وصال کہتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا. تو ایک مسلمانوں سے ایک شخص نے کہا کہ تو یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ خود روزے رکھتے ہیں اس طرح سے تواتر کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، اور تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. تو جب وہ نہ رکے، بعض صحابہ نے جب اس یعنی وصال کرنے سے نہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وصال کیا، پھر دوسرے دن پھر وصال کیا، یعنی بغیر کچھ کھائے پیے، اگلے دن کا رکھا، پھر تیسرے دن کا، پھر ان کو 29 کے بعد ہی چاند نظر آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ چاند نظر نہ آتا تو میں اور دن تمہارے ساتھ وصال کرتا. جیسے وہ ان کو ایک طرح سے سزا کے طور پہ تادیب ادب سکھا رہے ہیں، سزا کے طور پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر تم کب تک وصال کر سکتے ہو، کرنا کرو، ٹھیک ہے ایک دن دوسرے دن کرو وصال میرے ساتھ. پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، یہ حکم ان کے ساتھ خاص تھا کہ ان کے لیے وصال کرنا جو ہے وہ یہ ظاہر درست تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے معارف کی غذا ان کو دیتے تھے، ان کو روحانی غذا اس قسم کی یعنی ملتی تھی جس کی وجہ سے ان کے لیے لمبے عرصے بھی بغیر کھائے پیے یعنی رہنا جو ہے ممکن ہوتا تھا. لیکن یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام سے. تو اگر صحابہ کرام کو بھی کہہ رہیں گے تم میں سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یعنی ہمیں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت ریاضتیں مشقتیں وہ کرنے لگ جائیں گے، اللہ قریب ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی وصال کرنے لگے. صحابہ کرام نہیں تو ہم بھی نہیں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ وہ وصال کر سکتے تھے، ہمیں نہیں کرنا. اگر ایک شخص رات کو کچھ نہیں کھاتا، ایک ہے اتفاقاً کچھ ہو جائے، کچھ کھانے کو ملا نہیں، کوئی مجبوری ہوگی، خاص عذر ہے، اس وجہ سے وہ نہ کھا پی سکا نہیں، یعنی اس کے بعد رات نہیں تھی، اگلا روزہ آ گیا تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے کچھ نہ کھانا پینا، اگر آپ نے سحری پہ بھی کھا لیا تو اس کو بھی وصال نہیں کہتے. وصال یہ ہے کہ افطاری سے غروب آفتاب سے اگلی طلوع فجر تک کچھ بھی انسان نہ کھائے پیے. اگلی حدیث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت نادانی کے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی کوئی حاجت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ کو حاجت نہیں کھانا پینا چھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ثواب نہیں دیں گے. وہ کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے برابر ہے، اللہ کے ہاں وہ روزے سے نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ روزے دار نہیں لکھا جائے گا. اگر وہ جھوٹ بولنا اس نے جاری رکھا ہوا ہے، جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت اور نادانی کے کام اس نے جاری رکھے ہوئے، خلاف اسلام
کام جو ہے اس پہ وہ ویسے جٹائی سے یعنی اس پہ وہ عمل کر رہا ہے، تو پھر وہ صرف کھانا پینا صرف چھوڑ رہا ہے، تو کھانے پینے کی چھوڑنے کی اس کو کوئی حاجت نہیں، یعنی یہ وہ چھوڑے نہ چھوڑے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کیا وہ روزے سے نہیں ہوگا جب تک وہ صرف وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص وقت میں ہمارے پر حرام قرار دی، جو جائز چیزیں جو ہمارے پر صرف ایک دن کے حصے میں یعنی فجر سے لے کے غروب آفتاب تک حرام قرار دی، وہ چیزیں جو ہمیشہ ہی حرام ہے اس میں بندہ پڑا رہے اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز حرام قرار دی اس سے بندہ رک جائے، لیکن جو چیز ہمیشہ حرام ہے ان سے اس دوران نہ رکے۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا آ جائے، جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ، یعنی یہ جو بری صفات ہیں ان سے رکنے میں بھی، اگر وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا، ساری برائیوں میں ملوث ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینے بھی جو ہے قابل قبول نہیں۔ اگلی حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بوس و کنار کیا کرتے تھے جبکہ وہ روزے سے ہوتے، اور وہ اپنی بیوی سے مباشرت، یہ لفظ مباشرت ہے جس سے مراد جو ہے وہ معانقہ وغیرہ، یعنی جو جسدی ملامست یا جسم کا چھونا یا معانقہ کرنا، بغلگیر ہونا، یہ یہاں پہ مراد ہے، ظاہر ہے یعنی ہم بستری سے ہرگز مراد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کیا کرتے تھے روزے سے جب ہوتے، لیکن وہ تم سب میں سے سب سے زیادہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والے تھے۔ اس حدیث سے جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، اس حدیث میں ہمیں اس بات کا حکم یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے کہ ایک شخص یعنی اپنی بیوی سے اگر بوسو کنار روزے کی حالت میں کرتا ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس حدیث میں اس کا حکم آ رہا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے، اگر وہ اپنی خواہش پر صحیح کنٹرول رکھتا ہے، اس کو آگے بڑھ جانے کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ اپنے ذوق محسوس کرتا ہے، کنٹرول نہیں رکھتا، اس کو خدشہ، تو اس کے لیے جائز نہیں۔ اور بعض علماء نے اس کو اس لیے ایسے بھی بیان کیے کہ جو معمر شخص ہو، جو زیادہ عمر رسیدہ شخص، اس کے لیے جائز ہے کیونکہ عام طور پہ اس کو زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، اور جو جوان نوجوان ہے اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ کہاں سے حکم نکل رہا ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں کہ کیونکہ وہ تم میں سے سب سے زیادہ، لیکن وہ تم میں سے سب سے زیادہ اپنی خواہش پہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ اگلی 3 حدیثیں جو وہ حجامہ کے بارے میں، پہلی حدیث یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کیا جبکہ وہ احرام کی حالت میں تھے، اور آپ نے حجامہ کیا جبکہ وہ روزے کی حالت میں تھے۔ تو روزے میں بھی اور احرام کی حالت میں بھی حجامہ آپ جانتے ہیں پچھنے لگوانا ہے، سنگی لگوانا، تو خاص طرح سے وہ فاسد خون نکالتے ہیں جسم سے، تو حجامہ سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اس کا یہ حدیث میں ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی حدیث میں یہ آیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کیا جبکہ وہ روزے سے تھے۔ دوسری حدیث کہ ایک شخص کے پاس سے وہ گزرے جو کہ رمضان کے مہینے میں حجامہ کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ دوسری حدیث۔ اور تیسری حدیث جو حجامہ کے تعلق سے آئی ہے وہ یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حجامہ کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا وہ اس طرح سے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حجامہ کرایا اور وہ روزے سے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا افطر هذان، کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی حجامہ کرنے اور کروانے والوں پر۔ یہ اس مسئلے میں یعنی علماء میں ان کو حدیث کو جمع کرنے میں اختلاف ہے کہ ایک طرف حدیث آ رہی افطر الحاجم والمحجوم، ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، دوسری طرف آ رہا ہے کہ صدر نے خود حجامہ کیا، تو ان میں کیسے جمع ہوگا؟ تو بعض علماء اس کو یعنی روزہ توڑنے والی چیز ہی قرار دیتے ہیں کہ کسی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حجامہ کرانے سے، اور بعض جو ہے اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں کہ نہیں وہ منسوخ ہو گئی، رسول اللہ کا اپنا عمل جو تھا وہ کروانا، حجامہ کروانا تھا، تو جو افطار والی روزہ توڑنے والی حدیث تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ بہرحال یہ اختلاف سے نکلنا بہرحال بہتر ہے، کیونکہ اس کے ایک بات صحابہ نے جس کی ایک وجہ بتائی کہ حجامہ کی وجہ سے کمزوری آتی ہے انسان کو، تو اس وجہ سے بھی اس کو حرام یعنی اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ حجامہ انسان رات کے وقت ہی کرائے، اگر رمضان میں کرانا تو احتیاط اس میں اس اختلاف سے نکلنے کے لیے اگر رات کے وقت کرائے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی علماء میں یعنی یہ جو ہمارے ائمہ جو بڑے ائمہ ان میں یہ مسئلہ جو مختلف ہی ہے کہ کیا حجامہ سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلی حدیث جو ضعیف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ رمضان میں اپنی آنکھ میں سرما لگایا اور وہ روزے سے تھے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اس کی اسی معنی میں صحابہ سے مروی ہے، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، اور کسی بھی صحابہ سے یا اسلاف سے ثابت نہیں ہے کہ وہ
سرمے سے روزہ توڑنے کا حکم لگاتے ہو تو روزے کی حالت میں سرما لگانا جو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ میں اگر ڈراپس ڈالتے ہیں چاہے اس کا کچھ آگے بھی جانے کا یا آپ کو اندیشہ ہوگا اس کا ذائقہ محسوس ہوگا لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آنکھ میں ڈراپ ڈالا جائے یا آنکھ میں سرما لگایا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شیخ ابن باز فرماتے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے یعنی روزے کے بعد سے، لیکن اگر وہ کر بھی رہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بات صرف افضل اور غیر افضل کیا اس میں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھول کے کھانے کے بارے میں، من نسی وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه، جس نے بھولے سے کھا لیا وہ روزے سے تھا تو وہ اس نے کھا لیا یا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھلا پلا دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، لہٰذا بھولے سے کوئی شخص کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ یعنی کتنا بھی سنگین کوئی طریقہ اختیار نہ کر لے جس سے کہ روزہ جو توڑنے والی چیز ہے کوئی بھی وہ اس میں سے اختیار کر لے، یعنی جو کھانا پینا مثلا بیوی کے پاس جانا، اس میں بھی اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ بھولے سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بھی روزہ توڑنے والی چیز اگر وہ بھولے سے ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری حدیث اسی معنی میں ہے کہ جس نے رمضان میں روزہ بھول کے توڑ لیا تو اس پر نہ قضا ہے نہ ہی اس پر کفارہ ہے۔ یہ حکم ہم سب کے لیے یعنی واضح انشاءاللہ۔ اگلی حدیث جو ہے وہ قے کے بارے میں، من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، کہ جس پر قے غالب آ گئی، الٹی قے کرنا وامٹنگ اس پر غالب آ گئی تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس پر قضا لازم ہے۔ لہذا قے کے بارے میں اگر خود سے آگے بیماری ہے، آپ کو اس پہ اختیار نہیں ہے، خود سے قے آ گئی تو جتنی بھی بڑی قے آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر انسان کا خود اس میں عمل دخل ہے، مثلا کسی چیز کو دیکھنے سے اس کو کیا آتی ہے، اس کے اندر ڈالنے سے، انگلی اندر ڈالنے سے اس کو کیا آتی ہے، کوئی ایسی جس میں اس کا اپنا عمل دخل ہے اس کی وجہ سے اس کو کیا آئی ہے تو پھر اس کا روزہ اس میں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر اس کا اختیار ہے کیا کرنے میں تو روزہ ٹوٹتا ہے، اگر اختیار نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلی حدیث اگلی 2-3 حدیث جو سفر میں روزے کے بارے میں، یہ عام الفتح جو فتح کا جس میں فتح مکہ کا جو سال تھا اس کے بارے میں پہلا واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال میں نکلے مکہ کی طرف رمضان میں، 10 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے فتح مکہ کے لیے، تو آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ قراع الغمیم نامی جو جگہ تھی وہاں پہ پہنچ گئے، باقی لوگ بھی روزے سے تھے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور اس کو اوپر اٹھایا حتیٰ کہ سب لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، پھر آپ نے اس کو پی لیا تاکہ سب کو پتہ لگ جائے دیکھو روزہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کر لیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ روزہ لوگوں پہ بھاری گزر رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے، اور وہ صرف آپ کے عمل کے منتظر ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیالہ منگوایا اور سب کو اوپر اٹھایا اور آپ نے پی لیا، اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ افطار نہیں کیا، مشقت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے افطار نہیں کیا، توڑا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اولئک العصاة اولئک العصاة، وہی لوگ جو نافرمان ہیں، وہی لوگ جو نافرمان ہیں۔ تو اگر سفر میں انتہائی مشقت ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نہ رکھنے میں روزہ نہ رکھنے میں زیادہ ثواب ہے اس حالت میں، اگر مشقت ہے سفر میں روزہ رکھنے میں تو روزہ نہ رکھنے میں اس حالت میں زیادہ ثواب ہے۔ دوسری اگلی جو حدیث ہے وہ بھی روزے کے سفر میں روزے کے تعلق سے ہی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں سفر میں روزہ رکھنے کی اپنے میں استطاعت پاتا ہوں، یعنی کیا انہوں نے پوچھا کیا حرج ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں سفر میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رخصت من اللہ، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جس نے اس کو اخذ کیا وہ بہتر ہے، اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں جو مختلف صورتیں ہیں، اگر آپ کا سفر میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں مشقت ہے کہ نہیں، اس کے حساب سے اس کا حکم متعین کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو انتہائی مشقت ہے تو اس کو لازماً روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر اس کو کم مشقت ہے اس کے لیے پھر بھی بہتر ہے افطار کر لے، لیکن اگر ایسا سفر ہے کہ بالکل برابر ہے، وہ روزہ رکھے نہ رکھے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت ہی آرام دہ سفر ہے یا ٹھنڈ کا موسم ہے، پھر کیا حکم ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے، کیونکہ بعد میں رکھنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، رمضان کے بعد رکھنا زیادہ جلدی جتنی اپنی ذمہ داری انسان پوری کر دے، عہدہ برا ہو جائے اللہ کے فرض کی چیز سے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ یعنی مشقت پہ اصل میں اس کے حکم کا جو انحصار ہے، لیکن بہرحال سفر جتنا بھی آرام دہ ہو روزہ توڑنے کی اجازت اس میں بہرحال موجود ہے، چاہے پلین سے آدھے گھنٹے میں ریاض کیوں نہیں پہنچ جانا، اتنا آسان سفر ہو، جا کے بھی آپ نے جاتے ہوئے بھی جا کے بھی ایسے ہی بیٹھنا، لیکن اگر کوئی اس میں روزہ نہیں رکھتا تو اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی وہ قضا رکھے گا۔ اگلی حدیث وہ شخص جو کہ بوڑھا ہو جائے
اس کے تعلق سے یہ رخصت دی گئی کہ وہ افطار کرے یعنی روزانہ رکھے اور پھر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں. یہ اس شخص کا حکم ہے جو کہ یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا یا ایسا اس کو مرض ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے, ایسا مرض جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس مرض سے شفا کی بھی ظاہری طور پر کوئی امید نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کو کہا جائے قضا رکھو تو اس سے تو قضا رکھنے کا وقت ہی نہیں آیا نا, بعد میں کب اس نے رکھنی ہے قضا. تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اور کھانا جو ہے ایک مد کے برابر, مد جس کو کہتے ہیں ایک کلو بھر, ایک مد جو ہے وہ گیہوں یا کھجور یا جو بھی وہاں پہ رائج الوقت چیز ہو اس میں سے ایک مد کھانا کھلانا. تو اسی حکم میں وہ بھی آتے ہیں کہ اگر جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ خواہ اس کو اپنے آپ پر خدشہ ہو یا اپنے یعنی بچے پر خدشہ ہو تو وہ ضرر لاحق ہونے کا خدشہ ہے تو اس وجہ سے روزہ چھوڑ سکتی ہے. تو بعد میں اس کی اب اس میں دونوں رائے علماء میں ہیں, کیا وہ بعد میں روزہ قضا کرے گی یا صرف اس کے لیے کھانا کھلانا جو ہے وہ یعنی کافی ہے. تو دونوں طرف حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی یہ دونوں رائے سامنے آتی تھی. بعض اس کے قائل تھے کہ خاص اس حالت میں صرف حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس کے لیے بھی وہ ایسے مریض پر اس کا قیاس کیا جائے گا جس کے کہ یعنی صحیح ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ صرف کھانا کھلائے گی. بعض دوسرے کہتے جو کہ یہاں پہ زیادہ معروف سعودی علماء میں بھی ہمارے ہاں بھی اکثر یہی فتویٰ مشہور ہے کہ اس کے لیے قضا لازم ہے لیکن اس پہ کوئی اور کفارہ نہیں ہے, لیکن اس پر قضا جتنے دن کا چھوڑے گی اتنے دن کا قضا جو ہے اس کے بعد میں لازم ہے. روزہ توڑنے والی چیزوں میں سب سے جو یعنی آپ کہہ لیں بھیانک چیز ہے وہ انسان کا یعنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہے. اگلی حدیث اس کے بارے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی عورت سے ہم بستری کر لی رمضان کے دن میں. تو آپ نے فرمایا کیا تم اتنا پاتے ہو کہ ایک غلام کو آزاد کر دو؟ تو اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیا تم اس کی استطاعت سے اپنے اندر پاتے ہو کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو؟ تو اس نے کہا نہیں میں بھی استطاعت نہیں پاتا. انہوں نے کہا کیا تم اتنی وسعت پاتے ہو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو؟ تو اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں میں کھلا سکتا. تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں تشریف فرما رہے تھا کہ آپ کے پاس ایک بڑا ٹوکرا کھجوروں کا آیا تو آپ نے اس کو دیا کہ یہ لے جا کے صدقہ کر دو. تو اس شخص نے کہا کہ کس پر صدقہ کروں, ایسے گھر پہ جو میرے سے بھی زیادہ فقیر ہے. اس نے کہا کہ مدینہ میں ان 2 سیاہ جو پتھریلی زمینیں ہیں ان کے درمیان جو مدینہ منورہ میں میرے سے زیادہ فقیر اس مدینہ میں کوئی اور گھرانہ نہیں ہے. تو ہنسے تھا کہ مسکرایا تھا کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو اس کو کھلا دو. تو اگر یہ جرم کسی سے ہو جاتا ہے ہم بستری کا تو اس کے لیے سب سے پہلے غلام آزاد کرنا جو کہ ظاہر ہے اس زمانے میں میسر نہیں ہے. تو دوسرے نمبر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا. اگر بغیر عذر کے ایک دن بھی اندر چھوڑ دیا تو دوبارہ سے 2 مہینے کی ابتدا اس میں ہوتی ہے. اور تیسرا اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا اور اللہ کو معلوم ہے کہ استطاعت نہیں رکھتا یعنی صرف مشکل لگنا اور بات ہے, اگر باقی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ کفارہ جو ہے اس پر لازم ہے جو شخص اس طرح سے روزہ توڑے. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو روزہ توڑا اس کی قضا بعد میں دینا وہ الگ اس پر جو ہے وہ لازم ہے. اگلی حدیث 2 حدیثیں اس باب میں باقی رہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں یہ بھی حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ازواج مطہرات ان سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں صبح کیا کرتے تھے کہ آپ ہم بستری سے کی وجہ سے جنبی ہوتے جنابت کی حالت میں ہوتے اور پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے تھے. لہذا اگر ایک شخص جنابت کی حالت میں اور فجر ہو جاتی ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے جائز ہے کہ غسل کو یعنی طلوع فجر کے بعد تک مؤخر کر دے. ظاہر ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس نے پھر یعنی غسل کرنا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن روزہ کی اس حالت میں ابتدا ہوئی کہ وہ جنابت سے تھا اس سے روزے کی صحت میں کوئی یعنی اثر نہیں پڑتا ہے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً اس حدیث میں آپ سے ثابت ہے کہ بعض دفعہ تو اس حالت میں صبح کرتے کہ جنابت ہوتے اور غسل طلوع فجر کے بعد وہ فرماتے تھے. اگلی اور آخری حدیث اس باب میں من مات وعلیہ الصیام صام عنہ ولیہ کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس پر روزے واجب تھے تو وہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے. اگر یہ حدیث اس میں بہت سے علماء صرف نظر کے روزوں پر اس کو محمول کرتے ہیں, بعض ہیں وہ رمضان کے روزے بھی اس میں شامل کرتے ہیں. نظر پہ تو اکثریت علماء یہی کہتے ہیں کہ نظر کے روزے جو ہیں اگر کسی پر واجب سے اور اس کی وفات ہو گئی تو اس کا ولی یہ جو بھی قرابت دار ہے اس کے وہ اس کی طرف سے اتنے روزے رکھیں.
کیا رمضان میں بھی ہے کہ نہیں، تو بہت سے علماء نے اس کو مطلق لیا، عام معنی میں لیا کہ کوئی بھی روزہ اس پر واجب ہے تو اس کی طرف سے وہ رکھ سکتے ہیں، یعنی اس کی طرف سے، اور ضروری نہیں کہ ولی ایک اغلبیت کے طور پہ کھا گئے، کوئی بھی شخص جو اگر یعنی قرابت دار ہے، اس کا عزیز ہے، وہ اس کی طرف سے وہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ اس کا روزہ اس کی طرف سے رکھ سکتا ہے. جس طرح یعنی روزے میں اس حالت میں روزے کی صورت میں بھی نیابت بعض صورتوں میں یہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے، جو کہ عام حالت میں جائز نہیں ہے. جو نفلی روزوں کے تعلق سے آگے پورا چیپٹر ہے، اس میں صرف میں ایک حدیث کا انتخاب کروں گا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان نصف کا نصف ہو جائے تو پھر روزے نہ رکھو. یہ حدیث میں جو اس میں یعنی کراہت تنزیہیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی صرف کراہت کا بیان ہے، حرام نہیں ہے بعد میں روزے رکھنا، لیکن کراہت کا بیان ہے کہ تاکہ انسان کی جو انرجی یا طاقت ہے وہ روزے کے لیے اس کے باقی رہے، اس کی طاقت. اگر اس کو عادت نہیں ہے، اگر تو اس کو عادت ہے وہ ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن مثلا سارا سال روزہ رکھتا ہے، پھر وہ رکھتا ہے 30 شعبان تک رکھتا ہے، یا ہر ہفتے 2 رکھتا ہے، وہ رکھتا ہے آخر تک رکھتا ہے. لیکن اس کو عادت نہیں ہے، خاص شعبان میں اس نے شروع کیے ہیں استقبال رمضان کے طور پہ روزے رکھنے، تو پھر وہ پھر بہتر یہ ہے کہ رمضان سے کچھ پہلے جو ہے اس کو ختم کر دے. آخری حدیث جس میں اتفاق قیام کے بارے میں وہ یہ کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. اس کے احتساب سے مراد ہے اجر طلب کرنے کے لیے، احتساب سے مراد محاسبہ کرنا نہیں ہے، یہ غلطیوں پہ محاسبہ کرنا وہ مراد نہیں ہے، احتساب سے مراد ہے اجر طلب کرنے کے لیے. اس نے صرف اس لیے قیام کیا تاکہ اس نے اللہ سے اجر طلب کرنا تھا، اس کے جتنے گزشتہ گناہ ہوں گے وہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. یہ اس میں ہم نے جیسے ذکر کیا ایک نفلی روزے اور دوسرے اعتکاف، صرف یہ 2 موضوع چھوڑے، باقی ساری حدیث آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کہنا سننا مبارک فرمائے، اس کو قبول فرما لے اپنی بات کرنے. رمضان آ رہا ہے، اللہ اس کی میں بھرپور طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ثمرات کو حتی الامکان اللہ زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے آپ کو ہمیں اس کا اہل بنا دے کہ ہم صحیح معنی میں رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکے. اے اللہ یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ یہ اس مجلس کو ان مجلسوں میں سے بنا دے جس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس پر رحمت سکینت نازل ہوتی ہے، جس کا تو اے اللہ ملائے عالم ذکر فرماتے ہیں. اے اللہ جس طرح تو نے یہاں پہ ہمیں جمع فرمایا، جنات الفردوس میں ہمیں جمع فرما. جہاں یہ جن لوگوں نے بھی اس درس کے انتظام میں حصہ لیے، اے اللہ ان کے لیے اس صاحب خانہ ہے ان کے لیے اس درس کو، اس محفل کو خیر و برکت کا باعث بنا، ان کے اہل و عیال میں اس کی وجہ سے خوب برکت فرما، ان کے احوال درست فرمایا. اللہ جو بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ ہماری جو بھی جائز حاجات ہیں جس میں تیری رضا شامل ہے، اللہ ہم اس کو پورا فرما دے. جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان کو آسان فرما دے. ہم میں سے جو بھی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اللہ اس کی طرف سے قرض کو ادا فرما دے. اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار وفات پا گئے، عزیز احباب وفات پا گئے، ہمارے والدین یا ان میں سے اگر کوئی ایک وفات پا گیا تو اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے نام پر رحمت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ان کو موت کے بعد فائدہ دے سکتے ہوں. اور رمضان میں کافی یاد دہانی ہے کہ کثرت سے یعنی انفاق فی اللہ کا بھی مہینہ ہے، تو اس میں انشاءاللہ زکوٰۃ یا سحری یا دوسرے جو غریب ملک ہیں ان میں کرنے کا بھی اہتمام سارے ساتھی اس کی کوشش کریں، اس کے یہاں بھی انتظام ہے. تو صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین.